اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیقی بنیادی طور پر ایک جائز چیز ہے، بشرط یہ کہ اس کے اندر شرک نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، اور وہ انسان کو اس کی بنیادی ضروریات سے غافل نہ کر دے۔ جب موسیقی جائز ہے تو اس کے آلات خود بخود جائز ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تو اس کو حرام دینے کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے، اور جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی صحیح احادیث ہیں وہ صحیح احادیث موسیقی کی حلت پر، یعنی اس کے حلال ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور جتنی وہ احادیث ہیں جو ضعیف احادیث ہیں وہ موسیقی کے حرام ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ میں اس میں صرف ایک حدیث کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پھر جب اس کے بعد مختلف چیزیں پڑھنے کا اتفاق ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک انتہائی کمزور اور ضعیف حدیث ہے، جس کی بنیاد پر اعتبار سے یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی ان سے ثابت ہی نہیں ہے سرے سے، اس کو ثابت کہنا ہی بہت جسارت کی بات ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پر کسی چیز کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ کسی بھی چیز کو ناجائز قرار دینے کے لیے ایک انتہائی مضبوط دلیل کی ضرورت ہے، اس کو آپ کسی کمزور حدیث کی بنیاد پر اس کو ناجائز نہیں قرار دے سکتے۔ اخرجت للناس کہ کس نے وہ زینت حرام کر رکھی ہے جو کہ پروردگار نے انسانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں حلال اور حرام کی نوعیت کی ہیں اور گناہ کبیرہ کی نوعیت کی ہیں یا فرض کی نوعیت کی ہیں تو اس کا ذکر لازماً قرآن مجید میں ہوا ہے۔